السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ بہت قیمتی ویڈیو ہونے جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے 4 پارے ہو چکے ہیں اور ہر سورہ مبارک سے ہم نے آپ کو آپ کے مرض اور پریشانی اور بیماریوں کا علاج قرآن مجید سے بیان کیا تھا، اور ہم نے عرض کی تھی کہ جس طرح یہ 4 پارے ہو چکے ہیں، اب ایک ایک پارہ مکمل ہم آپ تک دوبارہ پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے سورت آپ کو ہر سورت الگ الگ کر کے ویڈیوز بنائی تھی، لیکن چونکہ بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو دیر سے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، تو لہٰذا اب اتنی ویڈیوز ہو چکی ہیں، ان کو اپنے مرض کو تلاش کرنا ہے تو کون سی سورہ مبارک میں ہے ان کے لیے ڈھونڈنا یہ بہت مشکل ہے۔ لہٰذا ہم دوبارہ ان 4 پاروں کو الگ الگ کر کے آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ تو یہ خوشخبری کی بات ہے کہ آج میں آپ کو پورے اما پارے کی ہر سورہ مبارک سے جو مرض ہمیں پتہ چل رہے ہیں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور میں نے آپ سے عرض یہ بھی کیا تھا کہ جس طرح اس سے نہ صرف آپ کے مرض کا آپ کو پتہ چلتا ہے، اگر آپ اسے شیئر کر دیں تو آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ قرآن پڑھنے کے عادی بن سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو پوری سنیں۔ آج اما پارا پورا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس کس صورت میں کون سے مرض کا علاج ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو نہ صرف آپ سنیے گا بلکہ اسے شیئر بھی کیجیے گا، ثواب میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں، اور بے تحاشا شیئر کریں، دل کھول کے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس معاملے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے۔ تو شروع کر رہا ہوں میں اما پارے کی پہلی سورت سورہ نبا سے۔ دوستو، اگر کسی شخص کو ضعف بصارت کی شکایت ہو، یعنی آنکھیں کمزور ہو، تو اسے چاہیے کہ ہر روز اس سورت کو پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جائے گی اور دل میں نور پیدا ہوگا۔ خواہ حفظ پڑھے یا ناظرہ پڑھے، جو بھی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی بصارت کو، قلب کی بصارت کو بھی بڑھا دے گا اور اس کی نظر کی بصارت کو بھی بڑھا دے گا۔ جو شخص اس سورت کو پڑھ کر حاکم کے روبرو جائے تو وہ حاکم بھی اس پر مہربان ہو جائے گا۔ یہ سورہ مبارک اتنی قیمتی ہے، مبارک کی پہلی سورت ہے، اور اس سورت کو لکھ کر اپنے پاس رکھ کر جو شخص کسی حاکم کے پاس جائے گا وہ حاکم کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہے سورہ نبا۔ آپ لکھتے رہیے کہ کون سی سورت سے کون سے مرض کا ہمیں پتہ چل رہا ہے اور کون سی پریشانی ہماری دور ہو رہی ہے۔ یہ تمام وہ سورہ مبارکہ ہیں کہ ہم نے الگ الگ آپ کو پہنچائی ہیں۔ اما پارا بھی، 29واں پارا بھی، 28واں پارا بھی اور 27واں پارا بھی آج اکٹھا کر کے اما پارا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو پرانی ویڈیوز نہیں دیکھ پائے، اور ان کو اپنی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے جو ہمارے چینل کو انہوں نے سبسکرائب کیا ہے تو انہیں پتہ چل جائے بآسانی طریقے سے کہ ہم نے یہ سورت آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ اما پارے کی دوسری سورہ مبارک سورہ نازعات ہے۔ اس کے فائدے بھی سن لیجئے۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو دشمن کے شر سے بچنے کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی دشمن کے ہر شر سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے افسر کے عتاب سے بھی امن میں رہے گا۔ یعنی بہت سے لوگ جاب کرتے ہیں، ان کے سر ہوتے ہیں تو وہ جو ہے، یا سر ہوتے ہیں، باس ہوتے ہیں، وہ تکلیف پہنچاتے ہیں یا ان کی بات کو بالکل نہیں مانتے، تو وہ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ کر اگر اپنے افسر کے پاس، اپنے باس کے پاس جائیں، مالک کے پاس جائیں، تو اس کے بھی غصے سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ تو چاہیے کہ ہمیں بھی، کہ ہم اگر کہیں جاب کرتے ہیں تو اپنے مالکان کے پاس اس انداز میں جایا کریں تاکہ وہ اپنا غصہ ہم پر نہ نکالیں اور نہ ہی ان کے غصے کی وجہ سے ہم جاب چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر وہ اس 3 دفعہ پڑھنے کا عادی ہے اپنے افسر کے سامنے تو افسر بھی اس پر مہربان ہو جائے گا۔ یہ سورت اتنی کمال کی ہے۔ اس سورت کو ہر روز جو کوئی پڑھے گا تو پڑھنے والے کا ایمان سلامت رہے گا۔ تو کس قدر یہ سورہ مبارک قیمتی ہے آپ اندازہ کریں، اور ہماری ویڈیوز ضرور سنیے گا۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو مکمل سنیے گا، اس کو آگے بھی پہنچائیے گا، اور یہ تمام چیزیں اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ تیسری سورہ مبارک ہے سورہ عبس۔ اس سورت کے ورد کرنے کی برکت سے آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اور جو کوئی کام شروع کرے تو اس سورت کو پہلے پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی اس کے کام میں بھی برکت ہوگی۔ سورہ عبس اتنی قیمتی سورہ مبارک ہے۔ آج کتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو ہے نئے کاروبار کھولتے ہیں اور وہ بعد میں کہتے ہیں نقصان ہو گیا، تو چاہیے کہ یہ سورہ مبارک پڑھ کر اپنے کام کا آغاز کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی پیدا فرمائے گا۔ اس سورت کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے، سورہ عبس تیسری سورہ مبارک کے ہی بارے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں،
اس صورت کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے راستے کے خطروں سے بھی انسان امن میں رہتا ہے۔ سفر پر جا رہے ہیں تو آپ اس صورت کو روزانہ پڑھیں، روزانہ گھر سے نکلتے ہیں تو روزانہ اس صورت کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امن میں رکھے گا۔ اس صورت کو روزانہ پڑھنے سے قیامت کے دن خوشحالی بھی نظر آئے گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشحال بھی رکھے گا۔ جسے چاہیے کہ وہ خوشحال رہے وہ اس سورہ مبارک کو لازمی پڑھا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشحال رکھے گا۔ پھر چوتھی سورہ مبارک سورہ تکویر ہے۔ اس سورہ مبارک کو تو اگلی سورہ مبارک سورہ تکویر ہے۔ اس سورت کو پڑھ کر آنکھ پر دم کرنے سے بینائی میں قوت ہو جاتی ہے اور آشوب چشم اور جالا وغیرہ دفع ہو جاتا ہے، یعنی آنکھ دکھ رہی ہے، جالا وغیرہ ہے تو نہ صرف آنکھ میں بینائی پیدا ہوتی ہے بلکہ آنکھ کا جالا بھی دور ہو جاتا ہے، دکھن بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سورت کو لکھ کر پانی میں بھگو کر اگر مریض کو پلائیں تو مریض کو بھی شفا حاصل ہوتی ہے۔ سورہ تکویر اتنی قیمتی سورہ مبارک ہے۔ اگلی سورہ انفطار ہے۔ اگر اس سورت کو قیدی پڑھے تو اس کو بہت جلد رہائی حاصل ہوگی۔ اگر کسی دشمن کا خوف ہو تو اس سورت کو 3 بار پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالی خوف جاتا رہے گا۔ اگر اس سورت کو یعنی سورہ تکویر کو اس سورت کو پڑے ہوئے پانی یعنی کہ اس سورت کے پڑے ہوئے پانی سے بخار والے کو اگر غسل دیا جائے تو اس کا بخار بھی جلد اتر جائے گا، یعنی بہت سے بچوں کو بخار ہو جاتا ہے تو یہ سورت پڑھ کے دم کریں اور اس پانی میں دم کریں اور اس پانی سے بخار والے کو غسل دے دیں، انشاءاللہ اس کا بخار بھی اتر جائے گا۔ اس سے اگلی سورت سورہ مطففین ہے۔ جو اس سورت کو روزانہ اپنے ورد میں رکھے وہ حشر کے دن اللہ رب العالمین کے سائے میں کھڑا ہوگا، اللہ اکبر۔ اگر اس سورت کو کسی جمع کی ہوئی چیز پر پڑھ دیا جائے تو وہ چیز دیمک اور چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے گھر میں ہم بہت سی چیزیں چھپا کر جمع کر کے رکھتے ہیں، بعض گھروں میں چوہے ہو جاتے ہیں، دیمک ہو جاتی ہے، جانور ہو جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے اور لوگوں سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ مطففین پڑھ کر جو ہے اپنے سامان پر پھونک دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور جو بچہ بہت زیادہ روتا ہو، بچوں کی بھی آج کل بہت شکایات ہوتی ہیں کہ بچے ہمارے خاموش نہیں ہوتے، تو جو بچہ بہت زیادہ روتا ہو اس پر یہ سورت 7 بار پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رونا کم ہو جائے گا اور سیرت اور سورت دونوں اس کی خوبصورت ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ مبارک بھی کتنی قیمتی ہے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ اس سے اگلی سورت سورہ انشقاق ہے۔ اس سورت کی 4 آیتیں شروع کی 4 آیتیں لکھ کر حاملہ عورت کی بائیں ران پر باندھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ بچے کی ولادت ہوگی، اور بعد ولادت فوراً اس تعویذ کو کھول لینا چاہیے۔ اگر اس سورت کو پڑھ کر کسی نیش زدہ پر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی سکون اور آرام مل جائے گا، یعنی بیمار ہے اس پر بھی اگر ہم اس پر بھی دم کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سکون عطا فرمائے گا۔ تو اس سورہ مبارک کے آپ فوائد سنیں، سورہ انشقاق کے یہ کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ اس سے اگلی سورہ بروج ہے۔ جس بچے کا دودھ چھڑانا منظور ہو تو اس سورت کو لکھ کر بچے کے بازو پر باندھ دیں، انشاءاللہ تعالی بچہ آسانی سے دودھ چھوڑ دے گا۔ اگر اس سورت کو لکھ کر پانی سے دھو کر بواسیر کے مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ تعالی اس مریض کو بھی شفا ملے گی، یعنی کہ بچوں کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے تو اس چاہیے کہ بچوں کا دودھ آسانی سے اگر جسے چھڑانا ہے تو وہ اس عمل پر جو ہے اس صورت پر عمل کرے، اس انداز میں پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کا دودھ چھٹ جائے گا۔ یعنی کہ کیا بتایا گیا کہ جس بچے کا دودھ چھڑانا منظور ہو تو اس صورت کو لکھ کر بچے کے بازو پر باندھ دیں، پھر اللہ تبارک و تعالی خوب کرم فرمائے گا۔ اس سے اگلی سورت ہے سورہ طارق۔ اگر اس سورت کو پڑھ کر کسی دوا پر دم کر دیں تو وہ دوا کچھ نقصان نہ دے گی۔ بہت سے دواؤں کی جو ہیں سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم اس سورت کو پڑھ کر دوا پر دم کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نقصان سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اگر اس سورت کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ورد کر رہا ہے وہ شیطان سے دور رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے دور کر دے گا۔ اور سورہ طارق کی پہلی 10 آیتیں سوتے وقت جو شخص پڑھ لے تو وہ احتلام سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ جس مکان میں جن یا پتھر آتے ہوں تو سورہ طارق 4 کیلو پر
25-25 بار پڑھ کر کیلوں پر دم کر کے ان کیلوں کو مکان کے چاروں کونوں میں گاڑ دیں، انشاءاللہ تعالی جن بھی دفع ہو جائیں گے۔ جس کو باولا کتا کاٹ لے تو اس سورت یعنی سورہ طارق کی آیت نمبر 15 سے 17 تک روٹی کے 40 ٹکڑوں پر لکھ کر ہر روز اس کو ایک ٹکڑا کھلا دیں، یعنی 40 دن تک روزانہ ایک ٹکڑے پر پڑھ کر یہ دم کریں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ اگلی صورت ہے سورہ اعلیٰ۔ اس صورت کو 3 بار پڑھ کر سفر کریں تو انشاءاللہ تعالی کامیاب سفر ہوگا اور ہر آفت سے انسان محفوظ رہ کر گھر واپس آئے گا۔ یعنی سفر پر جاتے ہوئے سورہ اعلیٰ کو 3 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی جس سفر پر جا رہے ہیں، جس میں بھی آپ سفر کر رہے ہیں، جس کام کی وجہ سے بھی اللہ تعالی اس سفر میں آسانی پیدا فرمائے گا اور آفت سے بھی انسان محفوظ ہو کر گھر آئے گا۔ اس سورت کو روزانہ پڑھ لیا کریں، اور روزانہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بڑی بھاری فضیلت اس کی بیان ہوئی ہے کہ انسان ہر طرح کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ تو انسان کو ہمیں چاہیے کہ اس سورت کو روزانہ پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کی جو فضیلتیں ہیں اس سے ہمیں نوازے۔ اگلی سورت ہے سورہ غاشیہ۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو پڑھ کر کھانے پر دم کر کے کھائے تو وہ کھانا اس کو نفع دے گا اور کوئی برائی وغیرہ اسے نہیں حاصل ہوگی۔ یعنی جو شخص کھانا کھا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سورت کو پڑھ لیا کرے، کیونکہ کھانے کے بعد بہت سے لوگوں کے معدوں میں درد اور بہت سی تکلیفات میں انسان آ جاتا ہے، تو یہ سورہ پڑھ کر جو ہے کھانا کھائے، انشاءاللہ تعالی اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اگر مریض پر 3 دفعہ اس سورت کو پڑھ کر دم کریں تو مریض کو شفا حاصل ہوگی، اور جو شخص روزانہ اس سورت کو پڑھے گا وہ عذاب اور حساب قیامت سے بھی محفوظ رہے گا۔ سورہ غاشیہ اتنی قیمتی سورہ مبارک ہے کہ اتنے فوائد اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اگلی سورت سورہ فجر ہے۔ اس سورت کے بعد کیونکہ یہ ویڈیو بہت طویل ہوتی جا رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو یہیں مختصر کر دیں، اور انشاءاللہ اس سے اگلا حصہ یعنی کہ دوسرا آدھا اما پارے گا یہ سورہ فجر بھی بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد سورہ بلد سے لے کر سورہ ناس تک اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے بناؤں، کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو چکی ہے، تو لہٰذا میں چاہ رہا ہوں کہ یہیں تک اس ویڈیو کو اینڈ کر دیا جائے، تو یہ آخری سورت بھی آپ لوگ سن لیں۔ سورہ فجر۔ جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو تو دونوں میاں بیوی ہر روز صبح 3 یا 7 بار اس سورت کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اولاد بھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مشکل سے مشکل کام آ پڑے تو اس سورت کو یعنی سورہ فجر کو 70 بار پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کام آسان ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی کمال سورہ مبارک ہیں، ذرا سوچے تو صحیح، اور آج ہم کتنا زیادہ دور ہیں۔ آپ یہ نہ دیکھیے گا کہ میری ویڈیو کوالٹی کیسی ہے، میرے ویڈیو میں کام کیسا، کس طریقے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ تمام چیزیں چھوڑ کر آپ یہ دیکھیں کہ کیا چیز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں کئی تفاسیر سے جمع کی گئی ہیں، یہ تمام فوائد کئی تفاسیر سے جمع کیے گئے ہیں، اس سے مکمل طور پر فائدہ اٹھائیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ اس کے فوائد آپ کو بھی حاصل ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فوائد حاصل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔